دیکھیں، جب بھی ہم اسلامی تاریخ کی بات کرتے ہیں نا، تو فوراً ذہن میں ایک خاص قسم کا نقشہ ابھر آتا ہے۔ شاندار محلات یا پھر گھوڑے اور چمکتی تلواریں صحراؤں میں دوڑتی ہوئی۔ بالکل، اور براعظموں تک پھیلی ہوئی فتوحات کی داستانیں۔ ہم سب بچپن سے یہی کچھ سنتے آ رہے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی روایتی اور عام تصور ہے۔ لیکن آج کی اس علمی نشست میں جن ذرائع اور مضامین کا ہم گہرا تجزیہ کرنے والے ہیں، وہ ایک بالکل مختلف اور سچ پوچھیں تو انتہائی کٹھن کہانی سناتے ہیں۔ بہت کٹھن، کیونکہ یہ کہانی محلات کی یا طاقت کی نہیں ہے، بلکہ شدید ترین سروائیول کی کہانی ہے۔ اور آج ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ کس طرح ان انتہائی سخت حالات، بے پناہ ظلم اور ایک ایسی مظلومیت کے دور میں جس کا محض تصور ہی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ بالکل، تو اس دور میں وہ استقامت کیسے پیدا ہوئی جس نے ایک بکھری ہوئی قوم کی ایسی تربیت کی کہ وہ تاریخ کے دھارے کا رخ ہی موڑنے کے قابل ہو گئی۔ اور یہ موضوع اس لیے بھی غیر معمولی ہے کہ اگر ان تاریخی واقعات اور آج کے نوٹس کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ صرف ماضی کے کچھ قصے یا جنگوں کی کہانیاں نہیں رہتی۔ یعنی یہ کچھ اس سے بڑھ کر ہے۔ ہاں، در حقیقت یہ نفسیاتی اور سماجی بقا یعنی سائیکولوجیکل اور سوشل سروائیول کی ایک انتہائی شاندار کیس سٹڈی بن کر سامنے آتی ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ یہ تمام ریسرچ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب کوئی نظریہ کسی شدید ترین دباؤ اور مخالفت کی بھٹی سے گزرتا ہے تو وہ کیسے پختہ ہوتا ہے۔ ہم اکثر کامیابیاں تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ پروسیس نہیں دیکھتے جو اس کامیابی کی بنیاد بنتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ چلیں اس کے مختلف پہلوؤں کو کھولتے ہیں۔ شروعات مکہ کے اس ابتدائی دور سے کرتے ہیں جب اسلام کا محض آغاز ہی ہوا تھا۔ وہ ابتدائی اور مشکل ترین سال۔ جو ریسرچ ہم آج دیکھ رہے ہیں اس میں ایک بڑی واضح بات لکھی ہے کہ قریش کے سرداروں کی جانب سے جو مخالفت کی گئی وہ محض کوئی مذہبی بحث نہیں تھی۔ یعنی یہ صرف اس بات پر نہیں تھا کہ ہمارا خدا کون ہے اور تمہارا کون۔ سرداروں کو اپنا پورا معاشی اور سماجی ماڈل تباہ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ اندر سے ڈر گئے تھے۔ ہاں، انہیں خوف تھا کہ اگر برابری اور توحید کا یہ پیغام عام ہو گیا تو ان کا صدیوں پرانا غلامی کا نظام اور سیاسی چودراہٹ زمین بوس ہو جائیں گے، اور خانہ کعبہ سے جڑا ان کا تجارتی تسلسل بھی بالکل ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت بنیادی نقطہ ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ سارا کھیل طاقت اور معیشت کا بھی تھا۔ دیکھیں، کوئی بھی مروجہ طاقتور نظام جب اپنے سامنے ایک نیا برابری پر مبنی نظریہ ابھرتا دیکھتا ہے تو اس کا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ شدید خوف۔ ہاں، شدید خوف، اور پھر اس خوف کے نتیجے میں پیدا ہونے والا وحشیانہ جبر۔ مکہ میں بالکل یہی ہوا۔ طاقتور قبائل نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس نظریے کو دلیل سے نہیں کچلنا، بلکہ طاقت کے زور پر کچل دیا جائے، کیونکہ جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو مادی طاقت کا اندھا استعمال شروع ہوتا ہے، اور نشانہ بھی ان لوگوں کو بنایا گیا جو سماجی طور پر سب سے کمزور تھے، جن کا کوئی قبائلی پس منظر یا تحفظ نہیں تھا، جنہیں آسانی سے دبایا جا سکتا تھا۔ اور وہ جبر کس قدر شدید اور بھیانک تھا۔ میں جب ان مضامین میں تفصیلات پڑھ رہی تھی تو واقعی دل دہل جاتا ہے۔ یہ صرف روایتی مار پیٹ نہیں تھی، بہت منظم قسم کا تشدد تھا۔ عرب کی تپتی ہوئی دوپہروں میں جہاں ریت آگ کی طرح جل رہی ہوتی ہے، وہاں کمزور افراد کو لٹایا جاتا، انہیں لوہے کی بھاری زریں پہنا کر چلچلاتی دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا۔ ذرا اس بات کا تصور کریں، لوہا جب عرب کی دھوپ میں تپتا ہے تو وہ ایک اوون یا بھٹی کی طرح بن جاتا ہے، جو سیدھا جسم کی کھال کو جلا دیتا ہے۔ بھوکا پیاسا رکھنا اور زنجیروں میں جکڑنا تو عام سی بات تھی۔ اور اس سب میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ہاں، ان نوٹس میں خاص طور پر ان کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ انہیں مکہ کی جلتی ریت پر گھسیٹا گیا اور ان کے سینے پر ایک انتہائی بھاری پتھر رکھ دیا گیا تاکہ وہ سانس تک نہ لے سکیں اور پسلیوں پر دباؤ پڑے۔ مگر اس شدید اور ناقابل برداشت جسمانی اذیت کے باوجود ان کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا تھا کہ عہد عہد۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسے سطحی نظر سے دیکھا جائے تو یہ محض ایک غلام پر ہونے والا جسمانی تشدد لگتا ہے، لیکن اس کی گہرائی کچھ اور ہے۔
بالکل، اگر ہم آج کی نفسیات اور عمرانیات کے زاویے سے اس کا تجزیہ کریں تو یہ صرف ایک شخص کے جسم کا امتحان نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ابھرتے ہوئے نظریے کا ٹیسٹ تھا۔ ایک نئے عقیدے کی طاقت کا بے مثال ٹیسٹ۔ وہ بھاری پتھر جو سینے پر رکھا گیا، وہ دراصل اس یقین کو کچلنے کی ایک مایوس کن کوشش تھی۔ لیکن اسی یقین نے اس جسمانی کمزوری کو ایک ایسی طاقت میں بدل دیا جو ظلم کرنے والوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ ظالم کو لگتا ہے کہ جسم توڑنے سے ارادہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ ہو رہا تھا۔ یہ استقامت واقعی حیرت انگیز ہے، لیکن بات صرف جسمانی تشدد پر نہیں رکی۔ جب مکہ کے سرداروں نے دیکھا کہ ان کے تمام تر تشدد کے باوجود یہ لوگ جھکنے کو تیار نہیں، تو انہوں نے ایک اور انتہائی قدم اٹھایا۔ بالکل، ہمارے آج کے مواد میں شعبہ ابی طالب کے بائیکاٹ کا ذکر بہت گہرائی سے کیا گیا ہے۔ ہم اکثر اسے بس ایک واقعے کے طور پر پڑھ لیتے ہیں، لیکن ذرا اس کی لاجسٹکس پر غور کریں۔ 3 سال کا عرصہ کوئی معمولی وقت نہیں ہوتا۔ 3 سال تک ایک مکمل سماجی اور معاشی بائیکاٹ، مسلمانوں اور ان کے حامیوں کو ایک گھاٹی میں قید کر دیا گیا۔ کوئی ان سے کچھ خرید نہیں سکتا تھا، نہ کچھ بیچ سکتا تھا۔ خاندانی تعلقات کاٹ دیے گئے، کھانے پینے کی ترسیل مکمل طور پر روک دی گئی۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ محصورین نے درختوں کے سوکھے پتے چبا کر گزارا کیا اور سوکھے چمڑے کو پانی میں ابال کر اس سے بھوک مٹانے کی کوشش کی۔ بھوک سے تڑپتے ہوئے بچوں کے رونے کی آوازیں رات کے سناٹے میں پوری وادی مکہ میں گونجتی تھیں، اور آس پاس کے قبیلے یہ سب سنتے تھے۔ وسیع تناظر میں دیکھتے ہوئے اس بائیکاٹ کی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بائیکاٹ کرنے والوں کا مقصد ان کو جسمانی طور پر ختم کرنے سے زیادہ نفسیاتی طور پر توڑنا تھا۔ یعنی اعصاب شکن جنگ تھی۔ یہ ایک پوری کمیونٹی کے اجتماعی صبر کا امتحان تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جب ایک باپ اپنے بچے کو بھوک سے بلکتا ہوا دیکھے گا تو اس کے اعصاب جواب دے جائیں گے، اس کے ارادے ٹوٹ جائیں گے، اور وہ اپنے نظریے سے دستبردار ہو جائے گا۔ کیونکہ کوئی بھی عام انسان اس صورتحال میں ہار مان لیتا ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یہ شدید ترین نفسیاتی اور جذباتی دباؤ بھی اس کمیونٹی کو اندر سے توڑ نہیں سکا، بلکہ اس نے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور اپنے مقصد کے ساتھ مزید مضبوطی سے جوڑ دیا۔ مشترکہ تکالیف ہمیشہ ایک گروہ کے اندر بے پناہ اتحاد پیدا کرتی ہیں۔ بالکل، اور جب ظلم کی ہر حد پار ہو گئی اور زمین پوری طرح تنگ کر دی گئی تو پھر ہجرت کا مرحلہ آتا ہے، جو کہ تاریخ کا ایک بہت اہم موڑ ہے۔ جو ریسرچ ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہجرت کو محض ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر یا ری لوکیشن سمجھنا بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہجرت کوئی لاجسٹیکل شفٹ نہیں تھا۔ یہ اپنی زمین، اپنا آبائی گھر جہاں نسلیں پلی بڑی ہوں، اپنی جمع پونجی اور اپنے رشتہ داروں کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ دینے کا نام تھا۔ یہ کوئی پکنک یا خوشی کا سفر نہیں تھا، یہ ایمان اور نظریے کی بقا کے لیے چکائی جانے والی ایک بہت بڑی اور انتہائی تکلیف دہ قیمت تھی۔ اور ہجرت واقعی ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہیں سے مسلمانوں کا سفر محض بقا کی جدوجہد سے نکل کر ایک منظم ریاست کی تشکیل کی طرف مڑتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہمارے آج کے ذرائع واضح کرتے ہیں، ہجرت کے بعد یہ نہیں ہوا کہ اچانک سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور پرسکون زندگی شروع ہو گئی۔ آزمائشیں ختم نہیں ہوئیں، صرف ان کی نوعیت بدل گئی۔ اب امتحان جسمانی تشدد یا بائیکاٹ کا نہیں تھا، بلکہ اب امتحان میدان جنگ کی صورت میں سامنے تھا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب میدان جنگ کی بات آتی ہے تو جنگ بدر کا واقعہ سب سے نمایاں ہے۔ ہر کوئی اس کے اعداد و شمار جانتا ہے۔ ہم سب واقف ہیں کہ ایک طرف 313 افراد تھے اور دوسری طرف 1000 کا مسلح لشکر۔ لیکن آج کے مضامین اس جنگ کے ظاہری پہلو سے زیادہ ان 313 افراد کی نفسیاتی حالت پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ ان کے پاس نہ تو مناسب ہتھیار تھے، نہ سواریاں تھیں، اور نہ ہی کوئی جنگی ساز و سامان۔ اگر کسی بھی ملٹری اکیڈمی کے اصولوں کے تحت دیکھا جائے تو یہ کوئی جنگ تھی ہی نہیں، یہ بظاہر خودکشی تھی۔ اور یہی اس واقعے کا سب سے گہرا سبق ہے۔ بدر کی جنگ جنگی حکمت عملی سے زیادہ اس بات کی کیس سٹڈی ہے کہ فتح اور کامیابی کا انحصار صرف ظاہری وسائل پر نہیں ہوتا۔ مادی طاقت سب کچھ نہیں ہوتی۔ جب انسان کا ارادہ پختہ ہو اور اس کا اپنے مقصد پر یقین غیر متزلزل ہو تو وہ بڑی سے بڑی مادی طاقت کے سامنے سینہ سپر ہو سکتا ہے۔ یہ یقین اور عزم کی وہ فتح تھی جس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا، اور یہ ثابت کیا کہ مضبوط اعصاب اور نظریاتی پختگی بڑی بڑی فوجوں کو شکست دے سکتی ہے۔ لیکن پھر ایک ایسا موڑ بھی آتا ہے جہاں منظر نامہ بدل جاتا ہے، جنگ احد کا مرحلہ۔
وہ ایک بہت سخت وقت تھا۔ ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کو وقتی طور پر ایک بہت بڑا اور جذباتی طور پر انتہائی تکلیف دہ نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے۔ جی فرمائیے۔ بظاہر تو انہوں نے بس ایک چھوٹی سی غلطی ہی کی تھی نا، مطلب پہاڑی پر موجود تیر اندازوں نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور وہ نیچے آ گئے۔ بظاہر یہ ایک معمولی سی بات لگتی ہے۔ اس چھوٹی سی غلط فہمی کی اتنی بڑی اور ہولناک قیمت کیوں چکانی پڑی؟ اس سوال کا جواب تنظیمی نفسیات یعنی آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں چھپا ہے۔ جنگ احد کو اگر ایک انتظامی زاویے سے سمجھا جائے تو یہ اطاعت، ڈسپلن اور کمانڈر کے حکم کی غیر مشروط پاسداری کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ کمانڈ کی اہمیت۔ جب ان چند افراد نے اس واضح حکم کی خلاف ورزی کی کہ کسی صورت اس درے کو نہیں چھوڑنا اور ان پر انسانی جبلت حاوی ہو گئی، مال غنیمت اکٹھا کرنے کی سوچ۔ بالکل، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی۔ یہ واقعہ ایک انتہائی تلخ سبق ہے کہ کسی بھی تنظیم میں ڈسپلن کی چھوٹی سی خلاف ورزی کتنی بڑی تباہی کو جنم دے سکتی ہے۔ اس نے یہ سکھایا کہ فتح وسائل سے نہیں بلکہ نظم و ضبط سے مشروط ہے۔ اور اس نظم و ضبط کا سب سے کڑا امتحان پھر جنگ خندق میں نظر آتا ہے۔ نوٹس میں اس جنگ کی جو منظر کشی کی گئی ہے وہ دہلا دینے والی ہے۔ ہم اسے محض ایک خندق کھودنے کا واقعہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن ذرا ان حالات پر غور کریں۔ شدید ترین سردی، انتہائی سخت سردی جس میں زمین پتھر کی طرح جم چکی تھی، فاقوں کا یہ عالم کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، کھدائی کے دوران کدالیں چٹانوں پر لگ کر چنگاریاں چھوڑ رہی تھیں، اور سامنے 10,000 کا لشکر جرار جس نے پورے مدینہ کا محاصرہ کر لیا، موت بالکل سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ اور اس سب سے بڑھ کر شہر کے عین اندر موجود قبیلہ بنو قریظہ اور منافقین کی طرف سے غداری کا شدید خطرہ۔ وہ حصہ جہاں خواتین اور بچے تھے، وہاں سے حملے کا خوف ہر وقت طاری تھا۔ خندق کی اس آزمائش کا گہرائی سے تجزیہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ تلواروں کی جنگ سے کہیں بڑھ کر اعصاب کی جنگ تھی۔ سائیکولوجیکل وارفیئر۔ جی بالکل، اتنے لمبے محاصرے کا بنیادی مقصد ہی انسان کے اعصاب کو تھکا دینا ہوتا ہے۔ سردی، بھوک اور اندر سے اٹھنے والی افواہیں اس محاصرے کی شدت کو کئی گنا بڑھا رہی تھیں۔ منافقین کا کام ہی یہ تھا کہ وہ مایوسی پھیلائیں اور اعتمادی کو توڑیں، لیکن جو سچے لوگ تھے وہ اس ذہنی دباؤ کے سامنے بھی استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ انہوں نے نہ صرف بیرونی دشمن کو روکا بلکہ اپنی صفوں میں موجود اندرونی مایوسی کو بھی خود پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ اس آزمائش نے اس کمیونٹی کو یہ سکھایا کہ بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے اندرونی اعصاب کا مضبوط ہونا کتنا ضروری ہے۔ یہ جو آپ نے اندرونی سازشوں اور افواہوں کا ذکر کیا ہے، یہی ہمارے اس تجزیے کا اگلا اور شاید سب سے حساس حصہ ہے۔ خطرہ صرف سرحدوں پر کھڑی فوجوں سے نہیں تھا، جی، اندرونی محاذ بھی تھا۔ سماج کے اندر موجود منافقین ایک خاموش زہر کی طرح کام کر رہے تھے۔ بیرونی دشمن تو سامنے نظر آتا ہے، لیکن اس دشمن کا کیا کریں جو آپ کے ساتھ بیٹھا مسکرا رہا ہو؟ یہ سب سے خطرناک دشمن ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آج کے مواد میں واقعہ افق کی ڈائنامکس بڑی تفصیل سے سمجھائی گئی ہیں۔ جو لوگ اس کی تفصیلات سے پوری طرح واقف نہیں، ان کے لیے بتاتی چلوں کہ یہ کوئی عام سی افواہ نہیں تھی۔ یہ ایک انتہائی منظم کردار کشی کی مہم تھی۔ اس میں سیدھا گھر نبوت کو نشانہ بنایا گیا اور جھوٹی افواہوں کا ایک ایسا طوفان کھڑا کیا گیا جو مدینہ کی گلیوں میں، پانی کے کنووں پر اور بازاروں میں بڑی تیزی سے پھیل گیا۔ اس نے پورے معاشرے کو نفسیاتی طور پر ہلا کر رکھ دیا۔ بالکل، اور اس واقعے کو اگر ہم آج کی اصطلاح میں سمجھنا چاہیں تو یہ انفارمیشن وارفیئر یا ایک انتہائی درجے کی پروپیگنڈا جنگ کی ایک کلاسک مثال ہے۔ کسی بھی معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ افواہیں پھیلا کر اس کی اخلاقی بنیادوں پر حملہ کیا جائے اور لوگوں کو آپس میں شکوک و شبہات کا شکار کر دیا جائے۔ واقعہ افق کی آزمائش بتاتی ہے کہ معاشرے کے اندر موجود جھوٹ اور افواہوں کے طوفان سے نمٹنا بیرونی دشمن سے لڑنے سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور مشکل کام ہے۔ اس واقعے نے ایک ابھرتی ہوئی ریاست کو یہ سکھایا کہ کسی بھی خبر کی تحقیق کتنی ضروری ہے، اور جب تک سچ سامنے نہ آئے، معاشرے کو اپنا توازن کیسے برقرار رکھنا چاہیے۔ آگے چلتے ہوئے جب ہم خلافت راشدہ کے دور میں داخل ہوتے ہیں تو آزمائشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے بڑا اور ناقابل برداشت صدمہ جو اس قوم نے سہا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تھا۔
یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب ہر کوئی سکتے میں تھا۔ لوگ یقین کرنے کو تیار نہیں تھے، اور اسی صدمے اور جذباتی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ ارتداد کی لہریں اٹھنے لگیں اور بغاوتوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ بظاہر لگ رہا تھا کہ یہ نوزائیدہ ریاست اب اندرونی خفتشار سے بکھر جائے گی۔ مگر اس نازک ترین موڑ پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی غیر متزلزل استقامت نے سب کچھ سنبھال لیا۔ لیڈرشپ کا اصلی ٹیسٹ ہوتا ہی بحران کے وقت ہے۔ جب سب کچھ بکھر رہا ہو، اس وقت لیڈر کا کام اعصاب کو قابو میں رکھنا ہوتا ہے۔ انہوں نے اس شدید ترین بحران میں یہ ثابت کیا کہ جب لیڈر اپنے اصولوں پر پتھر کی طرح جم جائے تو وہ پوری قوم کو بکھرنے سے بچا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی طرف آتے ہیں تو ایک بالکل مختلف نوعیت کی آزمائش سامنے آتی ہے۔ یہ فتوحات کا عروج تھا۔ روم اور فارس جیسی سپر پاورز گھٹنے ٹیک رہی تھیں، سلطنت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ لیکن یہاں ان مضامین میں ایک ایسا تضاد بیان کیا گیا ہے جو واقعی حیران کن ہے۔ ایک طرف تو اتنی بڑی سلطنت جو براعظموں پر پھیل رہی ہے، اور دوسری طرف حکمران راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں اکیلا گشت کر رہا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ آج کے دور میں تو یہ بات انتظامی لحاظ سے ناممکن اور شاید ایک عجوبہ لگے۔ ذرائع اس چیز کو کیسے واضح کرتے ہیں؟ اقتدار ملتا ہے تو عموماً وہ اسے ایک مراعات یا پریولیج سمجھتا ہے، لیکن اس دور نے یہ ثابت کیا کہ اقتدار خوفناک حد تک بڑی ذمہ داری ہے۔ اقتدار کے نشے میں گم ہو جانے کے بجائے یہ فکر دامنگیر رہنا کہ دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو مجھ سے حساب ہوگا۔ یہ قیادت کے کڑے امتحان اور احساس ذمہ داری کی وہ درخشاں مثال ہے جو آج کے سیاسی ماڈلز میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ اور طاقت، مصلحت اور حق کے اسی تصادم میں تاریخ اسلام ایک ایسے واقعے تک پہنچتی ہے جس کا ذکر کیے بغیر یہ بحث نامکمل ہے۔ میں کربلا کی بات کر رہی ہوں۔ تاریخ کی سب سے دردناک آزمائش۔ اسے تاریخ کی سب سے کٹھن آزمائشوں میں سے ایک قرار دیا جا سکتا ہے۔ جب میں نوٹس میں کربلا کا نقشہ پڑھتی ہوں تو سچ میں دل دہل جاتا ہے۔ شدید پیاس، تپتا ہوا صحرا، چاروں طرف سے مکمل محاصرہ، بے بسی اور تنہائی، اور سامنے ایک بہت بڑی جابرانہ اور ظالم طاقت۔ ایسے حالات میں انسانی جبلت کیا کہتی ہے؟ بظاہر سر جھکا لینا، بیعت کر لینا اور خاموشی اختیار کر لینا سب سے آسان راستہ معلوم ہوتا تھا۔ لیکن ان چند افراد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اس جابر طاقت کے سامنے سر نہ جھکانے کا فیصلہ کیا، مزاحمت کا راستہ چنا۔ کربلا کے واقعے کا سب سے گہرا اور ابدی سبق ہی یہی ہے۔ یہ خالصتاً حق اور باطل اور اصول بمقابلہ مصلحت کا ٹکراؤ تھا۔ ظلم کے سامنے خاموشی اختیار کر لینا وقتی طور پر فائدہ مند یا آسان لگ سکتا ہے، لیکن اصل کامیابی اور اصل فتح حق اور اصولوں پر قائم رہنا ہے، چاہے اس کی قیمت موت کی صورت میں ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ میں بظاہر مادی فتح حاصل نہیں کی، لیکن انہوں نے تاریخ جیت لی۔ انہوں نے رہتی دنیا تک یہ اصول طے کر دیا کہ حق کی پہچان مادی طاقت یا لشکروں کی تعداد سے نہیں ہوتی، بلکہ اخلاقی برتری سے ہوتی ہے۔ تاریخ کے انہی اوراق کو مزید پلٹیں تو ہمیں ایک اور زبردست پیٹرن نظر آتا ہے۔ کربلا اور اس جیسی دیگر بے شمار آزمائشوں کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا جب اسلامی دنیا نے اپنے عروج کو چھوا۔ ایک شاندار گولڈن ایج۔ سائنس، طب، فلسفہ اور فنون میں پوری دنیا میں کوئی ان کا ثانی نہیں تھا۔ بغداد اور اندلس کی شاندار روشنیاں پوری دنیا کو منور کر رہی تھیں۔ لیکن ہمارے آج کے ذرائع ایک انتہائی تلخ حقیقت کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ وہ عروج ہمیشہ قائم نہیں رہا۔ اس کے بعد ایک انتہائی ہولناک زوال بھی آیا۔ بغداد کی وہ تباہی جس میں دریاؤں کا پانی کتابوں کی سیاہی اور خون سے کالا اور سرخ ہو گیا، اور اندلس کا وہ سکوت جہاں 800 سال کی شاندار حکمرانی کے بعد انہیں وہاں سے مکمل طور پر بے دخل کر دیا گیا۔ ان زوال کے ادوار کا گہرائی سے تجزیہ کیا جائے تو یہ بات بڑی واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ یہ بھی دراصل ایک مختلف قسم کی آزمائش کا ہی حصہ تھے۔ جب ہم اس پورے سفر کو بغور دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بغداد اور اندلس کا زوال کسی اچانک بیرونی حملے کا نتیجہ نہیں تھا۔ بیرونی حملے تو تب کامیاب ہوئے جب اندرونی دفاع ٹوٹ چکا تھا۔ اور وہ کیسے ٹوٹا؟ جب اندرونی اتحاد ختم ہو گیا، گروہی اور سیاسی اختلافات عروج پر پہنچ گئے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دنیا طلبی، محلات کی سازشیں اور مادی آسائشوں کی محبت
اصولوں پر مکمل طور پر حاوی ہو گئی۔ یہ تاریخ کا ایک اٹل قانون ہے کہ جب کوئی قوم اپنا اخلاقی، نظریاتی اور سماجی اتحاد کھو دیتی ہے، جب وہ صرف مادی مفادات کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے تو وہ اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ اور پھر تاریخ انہیں بڑی بے رحمی سے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے مکہ کی ان تپتی ہوئی ریتوں سے لے کر شعب ابی طالب کے بائیکاٹ، بدر و خندق کی نفسیاتی جنگوں، خلافت راشدہ کے امتحانات، افواہوں کے طوفان، کربلا کی قربانیوں اور پھر اندلس و بغداد کے شاندار عروج اور زوال تک کی بات کی۔ ایک بہت طویل سفر۔ ان تمام واقعات، ان تمام مضامین اور ریسرچ کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ کوئی بھی شخص جو اس تجزیے کو سن رہا ہے وہ اس سب سے کیا سمجھے؟ اگر ہم ان تمام تاریخی ادوار کو ایک ساتھ رکھ کر ایک بگ پکچر کے طور پر دیکھیں تو ایک انتہائی زبردست اور واضح پیٹرن ابھر کر سامنے آتا ہے۔ وہ پیٹرن کیا ہے؟ وہ پیٹرن یہ ہے کہ یہ تمام آزمائشیں، یہ تمام سختیاں اور دباؤ دراصل کوئی سزا نہیں تھیں، بلکہ یہ ایک طویل مدتی تربیت اور ٹریننگ کا حصہ تھیں۔ فطرت نے ان لوگوں کو بڑے کام کے لیے تیار کرنا تھا۔ مکہ کی جسمانی اور سماجی تکالیف نے بکھرے ہوئے افراد کے ارادوں کو فولاد بنایا۔ مدینہ کی مشکلات نے ان فولادی افراد کو جوڑ کر ایک منظم ریاست کی شکل دی۔ جنگوں کے شدید دباؤ نے ان کے ایمان اور ڈسپلن کو نکھارا۔ اور جو داخلی فتنے تھے، انہوں نے یہ سکھایا کہ کسی بھی معاشرے کے لیے سماجی اتحاد اور اعصابی مضبوطی کس قدر اہمیت رکھتی ہے۔ یعنی غور کریں تو ہر مشکل نے دراصل انہیں اگلے اور زیادہ بڑے چیلنج کے لیے تیار کیا۔ یہ واقعی ایک زبردست سوچ ہے۔ بالکل۔ اس گہرے تجزیے کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کا یہ وسیع کینوس ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ظلم، جبر اور سختیاں کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ وہ ایک وقتی مرحلہ ہوتا ہے جو بالآخر گزر جاتا ہے۔ لیکن اس مشکل اور تاریک وقت میں جو صبر دکھایا جاتا ہے، اس کے نتائج صدیوں تک باقی رہتے ہیں۔ مشکل وقت تو ریت پر پڑی لکیر کی طرح مٹ جاتا ہے، لیکن اس وقت میں دکھایا گیا استقامت اور جرأت کا رویہ خود ایک تاریخ بن جاتا ہے، جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک مینارہ نور کا کام کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس تمام تفصیلی گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو میں تاریخ سے لگاؤ رکھنے والوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گا۔ ایک آخری غور طلب سوال۔ آج کا انسان اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائے تو اس کے پاس بے تحاشا مادی سہولیات ہیں، ہر لمحہ معلومات تک رسائی دینے والی ٹیکنالوجی ہے، اور آرام و آسائش کے وہ تمام ذرائع موجود ہیں جن کا ماضی کے ان لوگوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ہاں، آج کی زندگی بہت آسان نظر آتی ہے۔ آج کے دور کی سب سے بڑی اور پوشیدہ آزمائش ہو۔ یہ تو ایک بہت گہری بات ہے۔ وہ تاریخ جس نے سخت ترین حالات، بھوک اور جبر میں ناقابل شکست کردار پیدا کیے، کیا وہ تاریخ آج ہمیں یہ خاموش پیغام نہیں دے رہی کہ جب مادی دنیا کی محبت حد سے بڑھ جائے، بالکل ویسے ہی جیسے اندلس اور بغداد کے زوال کے وقت ہوا تھا، تو قومیں باہر کے کسی دشمن سے نہیں بلکہ اندر سے کھوکھلی ہو کر خود بخود گرنا شروع ہو جاتی ہیں؟ کیا یہ بے پناہ سہولیات کا دور کہیں ہماری سب سے بڑی آزمائش تو نہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر تاریخ کے ہر طالب علم کو گہرائی سے غور کرنا چاہیے۔